بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر ثابت۔ قابض بھارتی فوج نے پاکستان مخالف جذبات ابھارنے کے لیے کالعدم کمیٹی کی ویڈیو چلا دی۔ یوم آزادی پاکستان پر LOC سے 75 میٹر کے فاصلے پر کیرن سیکٹر میں کالعدم کمیٹی اور سرغنہ امان کی حمایت میں ویڈیوز چلا کر پاکستان دشمنی کا ایک اور ثبوت دیا گیا۔ پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی دور کرنے کی کوششوں کو ایک بار پھر تائید۔ اسلام آباد میمورنڈم خطے کو وسیع جنگ سے بچانے کے لیے واحد قابل عمل سفارتی فریم ورک قرار۔ یورپی سوشل ڈیموکریٹک حلقوں سے وابستہ معروف جریدے IPS جرنل کے مطابق پاکستان نے فریقین کے موقف پر فیصلہ سنانے کے بجائے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کو اپنی سفارتکاری کا محور بنایا۔ بیان بازی کے بجائے محتاط اور نتیجہ خیز سفارتکاری کو ترجیح دی اور ایسے ماحول میں ایرانی مذاکرات کاروں کے لیے محفوظ سفارتی گنجائش فراہم کی جب خطے میں مذاکرات کو شدید خطرات لاحق تھے۔ قومی استقامت مضبوط بنانے میں سابق فوجیوں کا کردار قابل تحسین۔ ان کا تجربہ اور رہنمائی پاک فوج کا قیمتی اثاثہ۔ بدلتے سیکیورٹی ماحول سے نمٹنے میں سابق فوجیوں کی رہنمائی اہم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یوم آزادی پر سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیے میں گفتگو۔ استقبالیے میں پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران اور جوانوں کی شرکت۔ فیلڈ مارشل کا ملک کے دفاع میں سابق فوجیوں کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین۔ سابق فوجیوں کا پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ مسلح افواج کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 24 اگست تک توسیع۔ عدالت کے ملزم کو تحقیقات میں تعاون کی ہدایت۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرافی نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی۔ باغ آزاد کشمیر میں حلقہ LA 15 کے 9 اور LA 16 کے 14 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ۔ دونوں حلقوں میں 10 اگست کو عملہ نہ پہنچنے اور کشیدگی کے باعث پولنگ ملتوی کی گئی تھی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس آج ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف شرکت کریں گے۔ آزاد کشمیر حکومت سازی سے متعلق اہم امور زیر غور آئیں گے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے نون لیگ کے امیدواروں کے نام کا اعلان متوقع۔ وفاقی کابینہ میں ممکنہ رد و بدل سے متعلق بھی گفتگو ہوگی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا 8واں روز۔ ملک بھر میں اشیاء کی ترسیل متاثر۔ ہڑتال کے باعث معیشت کو 50 ارب روپے سے زائد کا نقصان۔ صدر گڈ ٹرانسپورٹرز الائنس ملک شہزاد ایوان کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر بحری امور سے مذاکرات کامیاب۔ وفاقی حکومت وزارت مواصلات فائنانس پیٹرولیم سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ملک گیر ہڑتال مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اپنے آبائی علاقے شمالی ڈیرہ بگٹی میں قبائلی نمائندین اور عوام سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور عوامی مسائل پر گفتگو۔ دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ قبائلی نمائندین نے دورے افتادہ علاقوں میں صحت اور تعلیمی اقدامات پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان سول ایوارڈز کا اعلان کر دیا۔ مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر 355 افراد کو سول ایوارڈ دیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو نشان امتیاز سے نوازا جائے گا۔ وفاقی وزراء احمد چیمہ اور محمد اورنگزیب کو بھی نشان امتیاز سے نوازا جائے گا۔ اعزازات 23 مارچ کو خصوصی تقریب میں دیے جائیں گے۔ 14 سال بعد اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 30 نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے گاڑیوں کی چابیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پولیسنگ کا تصور ناممکن ہے۔ وقت کے مطابق پولیس کی ضروریات کو پورا کر کے ہی مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
ट्रंप का आबद हॉर्मज़ को अमरीकी इलाका करार देने का इंडिया, कहा आबद हॉर्मज़ पर अमरीकी कंट्रोल है। ईरान पर मुआशी दबाव मजीद सख्त करेंगे। मीडिया को इंटरव्यू में अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका ईरान के खिलाफ गैर मामूली मुआशी इक़दाम की तैयारियां कर रहा है ताकि ईरान को जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। ट्रंप के आबद हॉर्मज़ से मुतालिक बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कि आबद हॉर्मज़ खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं, ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफज़दा नहीं, ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत से मरूब नहीं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। पैगामात के तबादले का ये मतलब नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालीमी निज़ाम, तालिबान की नज़रियाती इंतहा पसंदी की जद में तालिबान रजीम का तालीमी निज़ाम नई नस्ल की फिक्री तरबियत के बजाय नज़रियाती इंतहा पसंदी और अस्करी सोच के फ़रोग़ का जरिया बन गया। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 5,000 से बढ़कर 23,000 हो गई। निसाब में जहादी और अस्करी नज़रियात शामिल। अफगान बच्चों को आज़ादाना सोच के बजाय सिर्फ हुकूमत से वफादारी का सबक पढ़ाया जाने लगा। बांग्लादेश के शहर चिटागांग के शहर ब्रेकिंग यार्ड में जहाज से जहरीली गैस का इखराज, 8 मजदूर जाँ बहक, 5 लापता हो गए। शिप ब्रेकिंग यार्ड के हिफाजती इंतजाम का ऑडिट करने का हुक्म। इंडोनेशिया के साहिल के करीब 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, अमवात की तादाद 20 हो गई, मुतअद्दिद जख्मी। ज़लज़ला तकरीबन 35 किलोमीटर गहराई में आया। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। हॉकी वर्ल्ड कप आज से बेल्जियम और नेदरलैंड्स में आगाज। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला रात 10 बजे शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।